قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے آداب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو، رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی باہر آئے گا. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں، ہم مجھے پکارو، ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے، وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے، گھر سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے، دور کھڑے رہ گئے. کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے، کس نے کہا میرے عزیزو؟ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. ہاں دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو، حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے. اس لیے اے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے. حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں پوری دنیا میں.
हाँ, ना भागने की जगह मिलेगी ना ठहरने की जगह मिलेगी। हुजूर को अगर छोड़ोगे, अगर कोई ये समझता है ना हमारे पास जगह है हमारे पास, किसके, हाँ पीएम के चरणों में है, सीएम के चरणों में है हमारे पास जगह, तो जितने दिन राज करना हो 4 दिन की चांदनी है। फिर देखना एक वक्त आएगा जब तुम्हारी रूह कब्ज होगी, सामना मेरे मुस्तफा का करना होगा, और फिर मलाइका तुम्हें बताएंगे, और क़यामत का दिन तो ये हिसाब का होगा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वहां किसी की नहीं चलने वाली, किसी की नहीं है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ात, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तफसीर कुरान के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है।